میں وہ ایک کامن حدیث ہے ترمذی میں، حسن ابن علی کہتے ہیں مجھے نبی علیہ السلام نے وصیت کی تھی کہ جو چیز تمہیں شک میں ڈال دے تم اسے چھوڑ دو، سچائی اطمینان عطا کرتی ہے اور جو جھوٹ ہے وہ بے سکونی انسان کو دیتا ہے۔ اس کے اوپر بعض اوقات لوگ وسوسے کا شکار ہوتے ہیں کہ جی یہ کون سا قرآن حدیث کا مسئلہ ہے کہ ہم نے کسی کے ساتھ عہد کیا تو توڑ دیا، یا کسی ہم نے امپلائر کے ساتھ ایک امپلائی کا یعنی روزگار دینے والے کے ساتھ ایک ملازم شخص کا کوئی معاہدہ تھا کہ بھئی تم نے پارٹ ٹائم دوسری نوکری نہیں کرنی، جس طرح سرکاری جاب میں یہی ہے کہ آپ پارٹ ٹائم کوئی نوکری نہیں کر سکتے، اب 24 گھنٹے سرکار کے ملازم ہیں، اگرچہ 8 گھنٹے آپ دیتے ہیں، آفیسرز تو ایٹ لیسٹ پارٹ ٹائم بھی آن ڈیوٹی ہر وقت بلائے جا سکتے ہیں۔ ہمارے جو ایٹ لیسٹ جو ڈیفنس کی آرگنائزیشنز ہیں ان کے تو جو کارڈز ہیں ان کے اوپر لکھا ہوتا ہے اسینشل سروسز، کرفیو کے دوران بھی وہ نکل سکتے ہیں۔ ظاہر جنگ میں کرفیو لگا ہوا ہے اور ڈیفنس سے ریلیٹڈ جتنے لوگ ہیں جنہوں نے اسلحہ چلانا ہے یا ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تو ان کا تو گھروں سے نکلنا مجبوری ہے، تو ہمارے کارڈز کے اوپر بھی یہ لکھا ہوتا ہے، چاہے ہم ڈیوٹی پہ ہوں چاہے ہم ریٹائرمنٹ لے لیں وہ کارڈ اسی طریقے سے ویلڈ ہوتا ہے۔ اسینشل سروسز ہیں، ضروری سروسز ہیں، دینی پڑ جاتی ہے۔ تو اب گورنمنٹ ملازم پارٹ ٹائم جاب نہیں کر سکتا، ہاں ریٹائرمنٹ کے بعد کر سکتا ہے، ڈیورنگ جاب نہیں کر سکتا، تو اب وہ جو اس طریقے سے کر رہا ہے وہ حرام کر رہا ہے۔ البتہ بعض اوقات ہمارے آفیسز میں جس طرح یہ ہے کہ پارٹ ٹائم آپ جاب کر سکتے ہیں اگر آپ ٹیچر ہیں، لیکن 33% اپنی انکم کا گورنمنٹ کے کھاتے میں شامل کریں گے۔ تو ہمارے کئی ساتھ کے لوگ تھے جو یونیورسٹیز میں لیکچرز دیتے تھے، اس سے جو ان کو انکم ہوتی تھی اس کا 33% گورنمنٹ کے فنڈ میں اور باقی وہ اپنی جیب میں ڈالتے تھے، لیکن وہ ہوتا پارٹ ٹائم تھا، یہ نہیں تھا کہ وہ دفتر کی ڈیوٹیاں جو ہیں اس کے اندر جو ہے وہ کمپرومائز ہو رہی ہوں، نہیں۔ تو یہ معاملات الگ ہیں۔ تو ان ساری باتوں کے اوپر یہ کہنا کہ یہ کوئی قرآن و حدیث نہیں، سرکار قرآن و حدیث ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں جو اللہ تعالیٰ نے 10 کمانڈمنٹس نازل فرمائی ہیں ان میں سے ایک کمانڈ یہ ہے وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، اور عہد کو پورا کرو، بے شک عہد کے بارے میں تم سے سوال ہوگا قیامت کے دن۔ اور مسند احمد کی حدیث کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنا عہد پورا نہیں کرتا اس کا کوئی دین نہیں ہے۔ اور بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث کے منافق کی 4 نشانیاں، چاروں پائی جاتی ہوں تو پکا منافق ہے، ایک بھی پائی جاتی ہو تو کسی نہ کسی درجے نفاق کے اوپر وہ ہے، اس میں بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا، عہد کرے گا توڑ دے گا، جھگڑا ہوگا تو گالی گلوچ کے اوپر اتر آئے گا۔ اور یہ آپ کو اکثر لوگوں میں نظر آتا ہے، لیکن ہم انہیں کیا کہتے ہیں، یہ اعتقاداً منافق نہیں ہے، یہ عملاً منافق ہے، عقیدے میں یہ لوگ مسلمان ہی ہیں۔ تو اس میں ایک یہ چیز بھی ہے کہ عہد کرے گا توڑ دے گا۔ یہ آپ کو ہمارے حکومتی اداروں کے اندر بھی چیزیں نظر آئیں گی، ہمارے پولیٹیشنز بھی نظر آئیں گی، عام مسلمان میں بھی نظر آئیں گی کہ وہ عہد کرتے ہیں، ایفیڈیوٹ لکھ کے دیتے ہیں لیکن اسے توڑ دیتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ قرآن حدیث تو نہیں ہے۔ سرکار قرآن حدیث ہی ہے، قرآن حدیث جب آپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ نے عہد نہیں توڑنا، اور عہد توڑنے کے لیے یہ نہیں ہوتا کہ میں وعدہ کرتا ہوں، لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں جی میں نے آپ سے کہا ضرور تھا وعدہ نہیں کیا تھا، پتہ نہیں کتوں گل کڈی ہے۔ بھئی جب میں آپ سے کہتا ہوں کہ میں منگل کے دن فلاں جگہ پہ آپ سے فلاں جگہ ملوں گا تو اس کا مطلب ہے میں نے آپ سے وعدہ کیا۔ یہ جو آپ بعد میں بکواسیات ارشاد فرماتے ہیں نا کہ میں نے وعدہ نہیں کہا تھا صرف کہا تھا، یہ اس ٹائم آپ ارشاد فرما لینا کہ جی میں منگل والے دن وہاں آؤں گا لیکن میں وعدہ نہیں کرتا، تو اگلا بندہ آپ کو کہے گا یار خدا دا نہ آئی ہو مروانا نہیں منو، یا آپ نہ مر جائیں پہنچنا ہی نہیں تو وارنٹ نکل جان کے نہیں۔ اب ہمارے کئی دفعہ کیسز چل رہے تھے، حالانکہ ہم وکٹم خود ہیں، آپ کو پتا ہے وہ سمن جب نکلتے ہیں نا، 2 دفعہ مرڈر اٹیمپٹ ہوئی ہے تو اس کے جب سمن نکلتے تھے وہ 1-1.5 سال تک تو گواہیاں ہی نہیں پڑی، الٹیمیٹلی خیر وہاں تک نوبت نہیں، ہم نے معاف کر دیا تھا۔ دوسرا کیس بھی چل رہا ہے، تو اب وہ جس نے جرم کیا ہوا اس کے تو سمن نکلتے ہی نکلتے تھے، اور میرے اور عثمان بھائی کے بھی نکلتے تھے کیونکہ یہ گواہ تھے بیچ میں، تو جتنی فکر اس کو ہوتی تھی کورٹ میں پیش ہونے کی ہمیں بھی ہوتی تھی۔ دیکھیں ہم ایک طرف مظلوم، اوپر سے اگر ہم وہاں پہ حاضری پہ نہ پہنچ سکے تو ہمارے بھی وارنٹ نکل جاتے تھے کہ آپ عدالت کے سامنے پیش نہیں ہوئے،
ظاہر قانون تو اندھا ہوتا ہے نا، قانون تو ایسا ہے نا. تو پھر جب یہ بات کی جائے گی، اب میں عثمان بھائی کو رات کو فون کر رہا ہوں، جی عثمان بھائی صبح تاریخ ہے جی پہنچنا ہے. اب عثمان بھائی مجھے کہتے ہیں ٹھیک ہے جی میں 8 بجے وہاں پہنچ جاؤں گا، اور یہ 8 بجے نہ پہنچے، ان کے وارنٹ نکل جائیں اور یہ مجھے کہیں کہ جناب میں نے یہ کہا تھا آؤں گا، میں نے یہ تو نہیں کہا تھا، میں نے وعدہ کیا ہے. سرکار یہ وعدہ ہی ہوتا ہے. یہی بات اگر مجھے وہ رات کو کرے کہ میں 8 بجے کوشش کروں گا لیکن میں کوئی پکی بات نہیں کرتا، میں نہیں پہنچوں گا، میں کہوں گا پھر ٹھیک ہے وہ سنتری لین گے تو آپ بھائی. تو یہ ساری باتیں بعد میں لوگ کرتے ہیں، یہ پہلے کرنی ہوتی ہیں. جب آپ کسی کو زبان دے دیتے ہیں نا، پھر زبان سے آپ نے پیچھے نہیں ہٹنا ہوتا. یہ ذہن میں رکھیں، وہ پھر دین ہوتا ہے. پھر یہ نہیں کہا جاتا کہ یہ جناب قرآن حدیث تو نہیں ہے، یہ تو آئین ہی ہے، اسے ہم نے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا تو کیا ہوا. بھائی جب آپ نے آئین کی وفاداری کا حلف اٹھا لیا نا کاکول اکیڈمی میں کہ میں سیاست میں حصہ نہیں لوں گا، تو اب کسی فوجی کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ پالیٹکس میں حصہ لے اپنی جاب کے دوران. یہ وہ بات ہے جو ہم ہمیشہ سے کہتے ہیں کہ ہر ادارے کو اپنا کام کرنا چاہیے. لیکن اس بات کی وجہ سے پی ٹی آئی والے ہمیں گالیاں نکالتے تھے کہ جی آپ اداروں کے خلاف بولتے ہیں. اداروں کے خلاف نہیں، اداروں کے حق میں بول رہے ہیں. اگر میں کسی مسلمان کو کہوں کہ 5 وقت نماز پڑھ، اس کے بغیر تو مسلمان نہیں ہے، تو میں اس مسلمان کے یا اسلام کے خلاف بول رہا ہوں یا اسے اس کا عہد یاد کروا رہا ہوں کہ جس کی بنیاد پہ وہ مسلمان ہے، عہد یاد دلا رہا ہوں. تو اس طرح اگر ہم کسی ریاستی ادارے سے کہیں کہ آپ کا کام نہیں پالیٹکس میں آنا، تو ہم اس کو اس کا حلف یاد کروا رہے ہیں، یہ تو اس کے ساتھ خیر خواہی کر رہے ہیں. تو اب پی ٹی والوں کو بھی سمجھ آ گئی ہے. اب وہ ہمارا ویژن آگے لے کے چل رہے ہیں. عمران خان صاحب اس وقت ہمارا ویژن آگے لے کے چل رہے ہیں. یہ ہم نے بات اس وقت کی تھی کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، لیکن اس وقت وہ ان کی فیور میں ریاستی ادارے کام کرتے تھے ان کی حکومت کو مضبوط کرنے کے لیے، تو انہیں اچھا لگتا تھا. آج وہ کہتے ہیں نہیں نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے. پھر کبھی کہتے ہیں آپ نیوٹرل ہی رہیں، ٹھیک ہے، اور مجھے اپنا کام دکھانے دیں. تو یہ بات ہے، جب انسان کو خود اپنے مفادات کے حوالے سے کہیں ضرر پہنچتی ہے تو پھر انسان کو باتیں سمجھ آ جاتی ہیں. تو عہد پورا کرنا ہوتا ہے. یہ ایک فوجی کا عہد ہے، اسی طریقے سے ایک پولیٹیشین کا عہد ہے. جب وہ حلف اٹھاتا ہے، آپ ذرا ان کے حلف سنیں، وزیر اعلیٰ کا، وزیر اعظم کا، کہ میں اپنے ذاتی مفاد کے اوپر ملک کے مفاد کو ترجیح دوں گا. یہ جملہ اس میں بولتے ہیں، اور اللہ کے فضل سے، بلکہ کہنا چاہیے اللہ کے غضب سے، جب کبھی ان کا ذاتی مفاد آڑے آیا انہوں نے ملک کو قربان ہی کیا، الا ماشاء اللہ. ہمیشہ نہیں ایسے ہوا، کبھی کبھار واقعی لوگ دلیری سے کھڑے بھی ہوئے ہیں ایبسولوٹلی ناٹ کہہ کے. اور ایبسولوٹلی ناٹ جو ہے نا وہ صرف عمران خان صاحب نے نہیں کہا، وہ بھی ایسی بات کے اوپر جو ان سے کہی نہیں گئی تھی، صرف ایک انٹرویو میں پوچھی گئی. بعد میں انہوں نے خیر مان لیا کہ میں نے، مجھ سے اڈے نہیں مانگے گئے تھے، وہ تو انٹرویو میں بات ہوئی تھی. تو اس سے پہلے بے نظیر نے بھی ایبسولوٹلی ناٹ کہا. پاکستان کا سارا میزائل پروگرام اس کا صدقہ جاریہ بے نظیر کے حق میں ہے. اس نے اپنی لائف سٹیک پہ لگا کے یہ سارے معاملات کیے. اب چونکہ میرا تعلق ایک سینسٹیو آرگنائزیشن سے، اس لیے میں اس سے آگے ڈسکلوز نہیں کر سکتا. البتہ نیٹ کے اوپر وہ پوری تفصیلات موجود ہیں کس طریقے سے پاکستان میں ٹیکنالوجی ٹرانسفر ہوئی ہے. اسی طریقے سے اس سے پہلے نواز شریف صاحب نے جب اٹامک بلاسٹ کیے تھے اس وقت انہوں نے بھی امریکہ کو ایبسولوٹلی ناٹ کہا. اس سے پہلے ضیاء الحق صاحب نے بھی، اس سے پہلے ذوالفقار علی بھٹو جنہوں نے بنیاد رکھی. ہر بندے میں خوبیاں اور خامیاں موجود ہوتی ہیں، لیکن اوور آل ہم نے دیکھا ہے کہ زیادہ تر ہمارے لیڈرز چاہے ریاستی اداروں میں ہیں چاہے پولیٹیشنز میں ہیں، انہوں نے اپنے ذاتی مفادات کو ترجیح دی ہے حکومت اور عوام کے مفادات کے اعتبار سے. حالانکہ وہ اپنے حلف میں وہ یہ بات نہیں کر رہے ہوتے، بالکل اس کے الٹ بات کر رہے ہوتے ہیں، اور عمل جو ہے وہ کچھ اور کر رہے ہوتے ہیں. اور پھر اینڈ پہ کہتے ہیں وہ قرآن حدیث تو نہیں تھا. یار جب آپ نے ڈکلیئر کیا تھا کہ میں پرائم منسٹر ہاؤس کو یونیورسٹی بنا رہا ہوں، تو آج اگر میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کوئی ایک اسٹوڈنٹ بھی پڑھ کے فارغ ہوا ہے وہاں سے، تو آگے سے آپ سیکھ پاؤ گے نہیں میں یہ قرآن حدیث تو نہیں تھا. یار ہم تو آپ کو اپنا لیڈر مان رہے تھے نا، کہ 3.5 سال میں ایک بیچ تو فارغ ہوا ہوگا.
یہ صرف علامتی آپ نے ڈکلیئر کیا. گورنر ہاؤس گرا کے آپ نے وہ بچوں کے کھیلنے کے وہاں پہ گراؤنڈ بنانے تھے, کوئی ایک گراؤنڈ بنایا. کل میں سن رہا تھا وہ پرائم منسٹر صاحب ایکس ہمارے دیر میں تھے, وہاں وہ کہہ رہے تھے کہ میں وزیر اعلیٰ سے کہتا ہوں یہ پہاڑ گرا کے نا یہاں ایک کھیلنے کے لیے گراؤنڈ بنائے. سرکار 3.5 سال آپ رہے ہیں, کتنے گراؤنڈ آپ نے بنائے ہیں؟ اب تو آپ رہے بھی نہیں ہیں, پھر آپ کو وہی گراؤنڈ یاد آنا شروع ہو گئے ہیں. تو وہی بات ہے کہ آپ دعوے ضرور کرتے ہیں لیکن اس کے اوپر آپ عمل نہیں کرتے. یہ جب ہمارے یہ موجودہ پرائم منسٹر صاحب شہباز شریف صاحب کے پی میں گئے اور وہاں انہوں نے اناؤنسمنٹ کی ہے کہ جی کل تک اگر آٹا سستا نہ ہوا تو میں اپنے کپڑے بیچوں گا. تو ہمیں تو نہیں, ہم نے تو وہ خریدنے تھے کپڑے. خیر ہم تو خرید بھی نہیں سکتے, وہ تو ملک ریاض صاحب ہی خرید سکتے ہیں کہ وہ کسی پرائم منسٹر کی قمیض یا پینٹ کی جو قیمت کروڑوں میں لگا دیں. تو وہ ہمیں سامنے نظر تو کوئی نہیں آیا. باتیں, دعوے اور جملے سنے آپ, پریکٹیکلی کوئی عمل نہیں ہوتا. تو جب ہم اس طرح کی باتیں کرتے ہیں, لوگ کہتے ہیں کہ اپنے عہد کی جو پاسداری ہے کوئی قرآن و حدیث تو نہیں ہے نا, قرآن و حدیث ہی ہے. قرآن و حدیث نے اب جنرل بات کر دی تو سب کچھ اس میں کور ہو گیا.